أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ نساء آیت نمبر 51 رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين کیا لم نہیں ترا را الف یا اس کا روٹ ورڈ ہے تم نے دیکھا الا طرف الذین ان لوگوں کی اوتو الف تا یا اس کا روٹ ورڈ ہے اس کے معنی ہے دیے گئے نصیباً حصہ من الکتابی کتاب میں سے یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں بالجبتی جبت ہی ہم اس کو یہاں پڑھیں گے تفسیر اس کی ہم ڈیٹیل میں تفسیر میں ڈسکس کریں گے اس کے معنی والطاغوتی اور شیطان طاغوت کا روٹ ورڈ ہے طاغین یا اور شیطان کو وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں لِلَّذِينَ ان لوگوں سے کفروا جنہوں نے کفر کیا ہؤلاء یہ لوگ اہدی زیادہ ہدایت یافتہ ہیں دال یا اس کا روٹ ورڈ ہے کمپیریٹو ڈگری ہے من الذین ان لوگوں سے آمنو جو ایمان لائے سبیلا راستے سے اولئک وہی ہیں یہ وہی ہیں اولئک الذین وہ لوگ لعنہم لام عین نون اس کا روٹ ورڈ ہے لعنت کی ہے ان سب پر لعنہم اللہ اللہ نے ومن اور جس پر یلعن لعنت کرتا ہے یلعن اللہ اللہ فلاں پس ہرگز نہیں تجدہ واو جیم دال اس کا روٹ ورڈ ہے تم پاؤ گے لہو اس کے لیے نصیرا کوئی مددگار نون صاد را نصیرا کا روٹ ورڈ ہے آیت نمبر 53 ام یا لہم ان کے لیے نصیب حصہ ہے من الملک کی سلطنت میں فَإِذَا پس تب لا نہیں یؤتون وہ دیں گے الف تا یا اس کا روٹ ورڈ ہے یؤتون الناس لوگوں کو نقیرا تل برابر نقیرہ کے بھی 2-3 معنی آتے ہیں ہم تفسیر میں ڈسکس کرتے ہیں نون قاف را اس کا روٹ ورڈ ہے ایک تل برابر ہے ایک کھجور کی گٹھلی میں سوراخ برابر ام یا سدون وہ حسد کرتے ہیں یا سدون الناس لوگوں پر علا پر ماں جو آتاہم دیا انہیں الف تا یا اس کا روٹ ورڈ ہے آتاہم اللہ اللہ نے من فضلہ اس کے فضل سے اپنے فضل سے فقد پس تحقیق آتینا
دی ہم نے الف تا یا اس کا روٹ ورڈ ہے آل ابراہیم ابراہیم کے خاندان کو الکتاب کتاب والحکمت اور حکمت و آتیناہم اور دی ہم نے ان سب کو ملکن بادشاہت عظیمہ بہت بڑی فمنہم بس ان سب میں سے من جو کوئی آمنا ایمان لایا مانا بھی اسے ومنہم اور ان سب میں سے من جو کوئی صدا صاد دال دال اس کا روٹ ورڈ ہے رک گیا ہٹا رہا ان اس سے وکفا اور کافی ہے بے جہنم ساتھ جہنم کے سعیرا بھڑکتی آگ آیت نمبر 56 ان الذین بے شک وہ لوگ کفرو جنہوں نے کفر کیا بھی آیاتنا الف یا اس کا روٹ ورڈ ہے ساتھ ہماری آیتوں کے سوف ان قریب نسلیہم صاد لام یا اس کا روٹ ورڈ ہے ہم ڈالیں گے ان سب کو نارا آگ میں کلما جب بھی نضجت جیم نضجت نون ضاد جیم اس کا روٹ ورڈ ہے جل جائیں گی جلودہم ان کی کھالیں ان کی جلدیں جیم لام دال اس کا روٹ ورڈ ہے بدلناہم بدل دیں گے ہم ان کی جلودن جلدیں کھالیں غیرہا اس کے سوا دوسری لیذوقوا تاکہ وہ چکھیں لیذوقوا العذاب عذاب ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے عزیزاً زبردست حکیمہ حکمت والا والذین اور وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے وعملوا اور عمل کیے عملوا الصالحات نیک سندخلہم ان قریب ہم داخل کریں گے ان سب کو دال خالام اس کا روٹ ورڈ ہے جناتن باغوں میں تجری جاری ہیں جیم را یا اس کا روٹ ورڈ ہے من تحتہا ان کے نیچے سے تحتہل انہار نہریں خالدین ہمیشہ رہیں گے فیہا اس میں ابدا ہمیشہ لہم ان کے لیے فیہا اس میں ازواجن بیویاں ہیں مطہرات پاک ستھری وندخلہم اور ہم داخل کریں گے ان سب کو ظلن چھاؤں میں لام لام اس کا روٹ ورڈ ہے ظلیلا گھنی آیت نمبر 58 ان اللہ بے شک اللہ یامرکم حکم دیتا ہے تم سب کو الف میم را اس کا روٹ ورڈ ہے او کے
تو ادو الف دال یا اس کا روٹ ورڈ ہے کہ تم ادا کرو، فعل ہے یہ. تو ادل اماناتی امانتوں کو، الا طرف اہلیہا ان کے اہل کے، وَإِذَا اور جب، حکم تم، ہا کاف میم اس کا روٹ ورڈ ہے، فیصلہ کرنے لگو تم، بینا درمیان، بین الناسی لوگوں کے، کے تحکمو تم فیصلہ کرو، بالعدل عدل کے ساتھ. ان اللہ بے شک اللہ، نعما اچھی، نعمت سے یعظکم نصیحت کرتا ہے تم کو، یعظکم کا روٹ ورڈ ہے واو عین زا واز سے ہے، بہ اس کی، ان اللہ بے شک اللہ، کانا ہے، سمیعا مسلسل سننے والا، بصیرا دیکھنے والا مسلسل. یا ایہا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا طا واو عین اس کا روٹ ورڈ ہے، اطاعت کرو، فعل امر ہے، اطیعوا اللہ اللہ کی، واطیعوا الرسول اور رسول کی، وَأُولِي الْأَمْرِ اور حکم والوں کی یعنی حاکموں کی، منکم تم سب میں سے، فَإِن پس اگر تنازعتم تم تنازع میں پڑ جاؤ، جھگڑے میں پڑ جاؤ، فی شیئن کسی چیز میں، فردوہ را دال دال اس کا روٹ ورڈ ہے، پس پھیر دو اس سے، الا طرف، اللہ اللہ کے، والرسولی اور رسول کے، ان اگر تم ہو تؤمنون ایمان لاتے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور قیامت کے دن پر، ذالک یہ، خیر بہتر ہے، وَأَحْسَنُ اور زیادہ اچھا ہے، کمپیریٹیو ڈگری آ رہی ہے، ہا سین نون اس کا روٹ ورڈ ہے، تأویلا انجام کے اعتبار سے. جی اب ہم اس کے بامحاورہ ترجمہ اور تفسیر شروع کرتے ہیں. جی آیت نمبر 51 میں آتا ہے، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا، وہ ایمان لاتے ہیں جبت پر اور شیطان پر، اور کہتے ہیں ان لوگوں کے متعلق جنہوں نے کفر کیا، یعنی مشرکین کے، کہ ان اہل ایمان سے زیادہ ہدایت پر تو یہ ہیں. اب یہ آیت نمبر 51 میں یہودیوں کے ایک اور فعل پر تعجب کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اہل کتاب ہونے کے باوجود یہ جبت کے بارے میں بت کا بھی رائے آتی ہے، کاہن بھی اور ساحر بھی، اور طاغوت یعنی جھوٹے معبودوں پر ایمان رکھتے، اور کفار مکہ کو مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ سمجھتے. جبت کے یہ سارے معنی
آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو جیسے جو بدشگونی لینا ہوتا ہے یہ بھی جبت میں شمار ہوتا ہے، اور یہ سب چیزیں شیطانی کام ہیں۔ یہودیوں میں یہ چیزیں عام تھی، طاغوت کے ایک معنی شیطان کے بھی آئے ہیں۔ دراصل معبودان باطل کی پرستش ہی شیطان کی پیروی ہے، اس لیے شیطان کو بھی طاغوت میں شامل کیا گیا ہے۔ پھر اس میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ جبت کے جو لغت میں ساحر کو بھی کہتے ہیں، اور اس میں مراد جو کاہن ہے، کاہن سے مراد وہ ہوتا ہے جو جنوں سے دریافت کر کے غیب کی خبریں بتاتا ہے۔ حضرت مالک بن انس سے منقول ہے کہ اللہ کے سوا جن چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے ان سب کو طاغوت کہا جاتا ہے۔ اب اس وقت یہودی جو تھے وہ اپنی ضد اور اپنی ہٹ دھرمی میں اس حد تک پہنچ گئے تھے کہ انہیں خوب معلوم تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ میں ان سے مشابہ ہیں۔ پھر وہ حضرت موسیٰ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، تورات کو بھی اللہ کی کتاب مانتے ہیں، لیکن اہل ایمان کے ساتھ ضدم ضد اور عداوت میں وہ اس حد تک آگے بڑھے کہ مشرکین مکہ کے سے مل کر ان کے بتوں کی تعظیم کرتے اور یہ کہتے کہ یہ مشرک مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں اور ان کا دین مسلمانوں کے دین سے بہتر ہے۔ اب اس سلسلے میں جو شان نزول آتا ہے ان آیات کا وہ کچھ اس طرح سے آتا ہے کہ یہود کے سردار حی بن اخطب اور کعب بن اشرف اپنی ایک جماعت کو جنگ احد کے بعد لے کر مکہ میں قریش کے ساتھ ملنے آئے۔ یہود کا سردار کعب بن اشرف ابو سفیان کے پاس آیا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ان کے ساتھ تعاون کرنے کا وعدہ کیا۔ اہل مکہ نے کعب بن اشرف سے کہا تم ایک دھوکہ دینے والی قوم ہو، اگر تم واقعی اپنے قول میں سچے ہو تو ہمارے دو بتوں جبت اور طاغوت کے سامنے سجدہ کرو۔ چنانچہ اس نے قریش کو مطمئن کرنے کے لیے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد کعب نے قریش سے کہا 30 آدمی تم میں سے اور 30 ہم میں سے سامنے آئیں تاکہ رب کعبہ کے ساتھ اس چیز کا عہد کریں کہ ہم سب مل کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ کریں۔ کعب کی اس تجویز کو قریش نے پسند کیا اور اس طرح انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک متحدہ محاذ قائم کر دیا۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کعب سے کہا کہ تم اہل علم ہو، تمہارے پاس اللہ کی کتاب ہے لیکن ہم بالکل جاہل ہیں، اس لیے آپ ہمارے متعلق بتائیں کہ ہم حق پر چلنے والے ہیں یا محمد۔ کعب نے پوچھا تمہارا دین کیا ہے؟ ابو سفیان نے کہا ہم حج کے لیے اپنے اونٹوں کو ذبح کرتے ہیں، ان کا دودھ پلاتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، اپنے اقربا کے تعلقات کو قائم رکھتے ہیں، بیت اللہ کا طواف عمرہ کرتے ہیں۔ اس کے برخلاف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آبائی دین کو چھوڑ دیا ہے، وہ اپنوں سے علیحدہ ہو چکا ہے اور اس نے ہمارے قدیم دین کے خلاف ایک اپنا نیا دین پیش کیا۔ ان باتوں کو سن کر کعب بن اشرف نے کہا تم لوگ حق پر ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ
गुमराह हो चुका है। इस पर अल्लाह ताला ने ये आयात नाजिल फरमा कर उनके दजल और फरेब की मजम्मत की। अब यहाँ ये बात समझना जरूरी है कि काब बिन अशरफ जो था वो यहूदियों का एक मुमताज आलिम था, जो खुदा पर भी अकीदा रखता था, उसकी इबादत भी करता था, लेकिन जब उसके दिल और दिमाग पर नफसानी ख्वाहिशात का भूत सवार हुआ तो उसने मुसलमानों के खिलाफ कुरैश से इल्हाक करना किया। इसी तरह कुरान मजीद ने एक दूसरे मकाम पर इसी किस्म का वाकया बलम बिन बऊरा के बारे में बयान किया है। वो भी एक जलील उल कदर आलिम और दरवेश था, लेकिन जब उसने अपनी नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ नापाक तदबीरें शुरू कर दी तो उनका तो कुछ ना बिगाड़ सका, लेकिन खुद मरदूद और गुमराह हो गया। इससे पता ये चलता है कि किताब का महज इल्म कुछ नाफे नहीं हो सकता जब तक कि सही माने में उसका इत्तिबा ना हो। महज दुनियावी लालच और ख्वाहिशात की पैरवी से महज दुनियावी लालच और ख्वाहिशात की पैरवी से मुकम्मल इज्तिनाब ना हो, वरना आदमी अपने मजहब जैसी अजीज चीज को भी अपनी ख्वाहिशात की भेंट चढ़ाने से नहीं बचता। इसके बाद हमारे पास अगली आयत में आ रहा है, आयत नंबर 52 में। ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत फरमा दी, और जिस पर अल्लाह लानत कर दे फिर तुम उसके लिए कोई मददगार नहीं पाओगे। अब इसमें जो लानत है, इसके हवाले से अल्लाह की लानत के मुस्तहिक कौन लोग हैं, इसके बारे में हमारे पास मुख्तलिफ हदीसें आती हैं। एक हदीस में इरशाद है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद देने वाले, सूद खाने वाले, उसके लिखने वाले, उसके गवाही देने वाले सब पर लानत की है कि वो सब गुनाह में बराबर हैं। फिर एक और हदीस में इरशाद है कि जो आदमी लूत अलैहिस्सलाम की कौम के जैसा अमल करे वो लानती है, यानी मर्द से बदफेली करने वाला। फिर इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला चोर पर लानत भेजता है। और फिर ये भी आता है हदीस में, बुखारी में की हदीस है, अल्लाह की लानत है सूद खाने वाले पर, खिलाने वाले पर, और उन औरतों पर जो अपने जिस्म को गोदने वाली यानी सुई के नाके से जिस्म में सुराख करके सुरमा डालती हैं ताकि जीनत हो, या गुदवाने वाली हैं। ऐसे ही तस्वीर खींचने वालों पर भी लानत की है। फिर एक और हदीस में आता है, अल्लाह ताला लानत भेजते हैं शराब पर, उसके पीने वाले पर, पिलाने वाले पर, बेचने वाले पर, खरीदने वाले पर, उसके नचोड़ने वाले पर, उसके उठाने वाले पर और मंगवाने वाले पर। फिर एक और हदीस में आता है, 6 आदमी ऐसे हैं जिन पर लानत की है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी और अल्लाह ताला ने भी। वो 6 आदमी कौन है? अल्लाह की किताब में ज्यादती करने वाला, और वो शख्स जो जबर और कहर से इक़्तिदार हासिल करके उस आदमी को इज्जत दे जिसको अल्लाह ने जलील किया हो, और जिसको अल्लाह ने इज्जत अता की हो उसको जलील करे। और तीसरा अल्लाह की तकदीर को झुटलाने वाला। चौथा अल्लाह की हराम करदा चीजों को हलाल समझने वाला। पांचवा मुहर्रमात को हलाल करने वाला, और सुन्नत को छोड़ने वाला। फिर ये भी आता है हदीस में, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से किसी ने कहा कि क्या एक औरत जो मर्दाना जूता पहनती है
تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی عورت پر لعنت کی ہے جو مردوں کے طور طریقے اختیار کرے۔ پھر اس کے علاوہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے، اللہ تعالی کی لعنت ہو گودنے والیوں پر، گدوانے والیوں پر، اور جو ابرو یعنی بھووں کے بال چنتی ہیں تاکہ بھویں باریک ہو جائیں، اور خدا کی لعنت ہو ان عورتوں پر جو حسن کے لیے دانتوں کے درمیان کشادگی کرتی ہیں جو اللہ کی خلقت کو بدلنے والی ہیں۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن وہ نہیں ہے جو طعنہ باز اور لعنت باز ہو اور نہ ہی بدگو۔ پھر اس میں لعنت کے حوالے سے ایک دو اور باتیں جو میں آپ کو بتاتی چلوں۔ کسی شخص کے بارے میں جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ اس کی موت کفر پر ہو چکی ہے اس پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے اگرچہ وہ فاسق ہی ہو۔ البتہ کسی کا نام لیے بغیر اس پر لعنت کرنا جائز ہے کہ ظالموں پر، جیسے ظالموں پر یا جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، کیونکہ لعنت کے معنی اللہ کی رحمت سے دور ہونے کے۔ جی اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں آیت نمبر 53 پر۔ کیا ان کا کوئی حصہ ہے اقتدار میں؟ اب یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو یہودی ہیں جنہوں نے یہ تقسیم کر لی ہے کہ دنیا میں سب کچھ ہمارے لیے، باقی تمام انسان جو ہیں وہ حیوان کی حیثیت رکھتے ہیں، تو انسانوں میں یہ تقسیم اور تفریق کا اختیار انہیں کس نے دیا ہے؟ کیا ان کا اللہ کی حکومت میں کوئی حصہ ہے؟ زمین اور آسمان کی بادشاہی تو اللہ کی ہے، مالک الملک اللہ ہے، تو کیا ان کو اس کے پاس سے کوئی اختیار ملا ہوا ہے؟ اگر ایسا کہیں ہوتا تو دوسرے لوگوں کو وہ تل کے برابر بھی کوئی شے دینے کو تیار نہ ہوتے۔ اس سے اگلی جو آیت ہے آیت نمبر 54 میں آتا ہے، کیا یہ حسد کر رہے ہیں لوگوں سے اس پر جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کر، یعنی کہ یہ سب جو نتیجہ ہے یہ حسد کا ہے، جو مسلمانوں سے حسد رکھتے ہیں کہ اللہ نے ان امیین میں اپنا آخری نبی بھیج دیا اور انہیں اپنی آخری کتاب عطا فرما دی، جنہیں یہ حقیر سمجھتے تھے اب یہ حسد کی آگ میں جل۔ تو ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی اور انہیں بہت سی حکومتیں بھی تھیں، یعنی انہیں اگر تورات اور انجیل ملی تھی تو ابراہیم علیہ السلام کی نسل ہونے کے ناطے سے ملی تھی، تو یہ جو بنی اسماعیل ہیں یہ بھی تو ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے۔ ہاں بنی اسرائیل کو کتاب اور حکمت علیحدہ علیحدہ ملی تھی، تو تورات کتاب تھی، انجیل حکمت تھی، جبکہ یہاں کتاب اور حکمت اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جگہ پر قرآن میں جمع کر دی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتے ہیں پس ان میں وہ بھی ہیں جو اس پر ایمان لے آتے ہیں اور وہ بھی ہیں جو اس سے رک گئے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے تو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہی کافی ہے۔ اب یہ جو 3 آیات ہم نے پڑھی اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر ان کا تو بادشاہی میں یہودیوں کا کوئی حصہ ہے ہی نہیں، اگر اس میں ان کا کچھ حصہ ہوتا تو یہ اتنے بخیل ہیں کہ لوگوں کو بالخصوص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا بھی نہ دیتے جس سے کھجور کی گٹھلی کا شگاف ہی پر ہو جاتا۔
یعنی نقیرہ کے جو مختلف معنی آئے ہیں اس میں اس نقطے کو بھی کہتے ہیں جو کھجور کی گٹھلی کے اوپر ہوتا ہے. کس وجہ سے؟ یہ حسد کی بنیاد پر کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو چھوڑ کر دوسروں میں آخری نبی بھیجا. کیوں بنایا؟ نبوت اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے. پھر یہاں پر حسد کے حوالے سے تھوڑا سا میں آپ کو ابن یہودیوں کے حسد کرنے پر ان آیات میں شدید مذمت کی گئی ہے. اور حسد کے حوالے سے آتا ہے کہ دوسرے آدمی کی نعمت کے زوال کی خواہش کرنا حسد ہے اور یہ حرام ہے. اس حوالے سے حدیث میں آتا ہے تم آپس میں بغض اور حسد نہ کرو اور نہ ہی ایک دوسرے سے پشت پھیرو بلکہ اللہ کے بندے اور بھائی بن جاؤ. اور جائز نہیں کسی مسلمان کے لیے کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ ترک تعلق کرے. پھر آتا ہے کہ تم حسد سے بچو کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری طرف بھی پہلی قوموں کا مرض چپکے سے چل پڑا ہے اور وہ حسد ہے اور بغض ایسی خصلت ہے جو مونڈ دینے والی. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بالوں کو مونڈتی ہے بلکہ دین کو مونڈ دیتی ہے. اب اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلی آیت آتی ہے آیت نمبر 56. یقیناً جو لوگ ہماری آیتوں کا کفر کریں گے ایک وقت آئے گا کہ ہم انہیں آگ میں جھونک دیں گے اور جب بھی ان کی کھالیں جل جائیں گی ہم ان کو دوسری کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں. یقیناً اللہ زبردست کمال حکمت والا ہے. اب یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے میڈیکل سائنس نے بھی دریافت کر لیا ہے کہ درد کا احساس انسان کی کھال میں یعنی سکن میں ہی ہوتا ہے. اس کے نیچے جو گوشت وغیرہ ہے اس میں درد کا احساس نہیں ہے. کسی کو چٹکی کاٹی جائے کانٹا چبھے چوٹ لگے جل جائے تو تکلیف اور درد کا سارا احساس جلد میں ہوتا ہے. چنانچہ جہنمیوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ جب بھی ان کی کھال آتش جہنم سے جل جائے گی تو اس کی جگہ نئی کھال دے دی جائے گی تاکہ ان کی تکلیف اور جلن کا احساس مسلسل برقرار رہے اس میں کمی نہ ہو. اب اس حوالے سے جو ہمارے پاس اس کی تفسیر آتی ہے وہ اس طرح سے ہے. حضرت معاذ نے اس حوالے سے فرمایا کہ جب ان کی کھال جل چکے گی تو اس کو تبدیل کیا جائے گا اور یہ کام اتنی تیزی سے ہوگا کہ ایک ساتھ میں 100 مرتبہ کھال تبدیل کی جائے گی. اب اس حوالے سے جو مختلف رائے آتی ہیں جو مختلف روایات ہمیں ملتی ہیں آگ ایک دن میں 70,000 مرتبہ ان کو کھائے گی اور جب ان کو کھا چکے گی تو ان لوگوں کو کہا جائے گا تم پہلی حالت پر لوٹ جاؤ پس وہ لوٹ جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اہل جہنم میں سب سے کم عذاب کے اعتبار سے وہ آدمی ہوگا جس کے تلووں میں آگ کی 2 چنگاریاں ہوں گی جس کی وجہ سے اس کا دماغ ہانڈی کی طرح کھولتا ہوگا. اب اس سے اگلی ہمارے پاس جو آیت نمبر 57 ہے اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے.
اب قرآن مجید میں اہل جہنم کے تذکرے کے فوراً بعد اہل جنت کا ذکر ہے۔ یہ سائملٹینیس کنٹراسٹ ہمیں قرآن مجید میں بار بار نظر آتا ہے کہ ان قریب ہم انہیں داخل کریں گے ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، وہ رہیں گے ان میں ہمیشہ ہمیش، ان کے لیے اس میں ہوں گی بڑی پاک باز بیویاں، اور ہم انہیں داخل کریں گے گھنی چھاؤں میں۔ اب اس حوالے سے یہاں پر جو جنت کی عورتوں کا ذکر ہے وہ حیض سے، بول براز سے، ناک سے بہنے والی کدورت سے پاک ہوگی، اور ہمیں یہاں پر اللہ تعالی جو ان دونوں آیتوں میں جو ہمارے پاس کنٹراسٹ آ رہا ہے کہ جہنم کے عذاب کی سختی کا، اس کے تسلسل کا، اس کے دوام کا بیان۔ اب صحابہ کی جو اس میں مختلف رائے آتی ہیں، اس میں آتی ہے کھالوں کی یہ تبدیلی دن میں 20 بلکہ سینکڑوں مرتبہ ہوگی۔ مسند احمد کی روایت کی روح سے جہنمی جہنم میں اتنے فربا ہو جائیں گے کہ ان کے کانوں کی لو سے پیچھے گردن تک کا فاصلہ 700 سال کی مسافت جتنا ہوگا، ان کی کھال کی موٹائی 70 بالشت اور داڑھ احد پہاڑ جتنی ہوگی۔ پھر ساتھ ہی کفار کے مقابلے میں اہل ایمان کے لیے جو ابدی نعمتیں ہیں ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اعمال صالحہ کی دولت سے مالا مال ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہر جگہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا ذکر کر کے واضح کر دیا ہے کہ ان کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ایمان عمل صالح کے بغیر ایسے ہے جیسے پھول ہو مگر خوشبو کے بغیر، درخت ہو مگر پھل کے بغیر۔ صحابہ کرام اور نے اس دوسرے مسلمان صالحین نے اس نقطے کو سمجھ لیا اور ان کی زندگیاں ایمان کے پھل یعنی اعمال صالحہ سے مالا مال تھی، جبکہ آج کے دور میں آج ایمان صرف زبانی جمع خرچ کا نام رہ گیا ہے۔ اعمال صالحہ سے دعوے دار جو ہوتے ہیں ان کے ایمان نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ایسے عمل کرتا ہے جو اعمال صالحہ میں تو شامل ہوتے ہیں، مثلا سچ بولتا ہے، امانت اور دیانت سے کام لیتا ہے، ہمدردی اور اخلاق سے کام لیتا ہے، لیکن ایمان نہیں ہوتا، تو پھر یہ اعمال بھی دنیا میں تو اس کی شہرت اور نیک نامی کا ذریعہ ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہ ہوگی۔ پھر ہمارے پاس اس میں جو آتا ہے کہ انہیں گھنی چھاؤں میں کا جو ذکر ہے، اس میں گھنی، گہری، عمدہ اور پاکیزہ چھاؤں سے کا مقصد پوری راحت بتانا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کا سایہ اتنا ہے کہ ایک سوار 100 سال میں بھی اسے طے نہیں کر سکے گا، یہ شجرۃ الخلد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت میں جانے اور نیک اعمال کے ساتھ، ایمان کے ساتھ نیک اعمال کی توفیق دے۔ اللہم رب اجعلنا منہم۔ اب یہاں پر ہمارے پاس یہاں وہ حصہ ختم ہوا جس میں اہل کتاب کی طرف روئے سخن تھا۔
اب جو ہے پھر یہ ڈائریکٹ مسلمانوں سے خطاب ہے، اور یہ جو دو آیات ہمارے پاس آ رہی ہیں، آیت نمبر 58 اور 59، یہ قرآن مجید کی نہایت اہم آیات ہیں کہ اس میں اسلام کا سارا سیاسی، قانونی اور دستوری نظام موجود ہے۔ آیت نمبر 58 میں آتا ہے، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اب یہاں پر جو بھی یہ سمجھیے کہ جو بھی سیاسی نظام بنایا جاتا ہے اس میں مختلف منصب ہوتے ہیں جن کی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں اور اختیارات بھی۔ ان مناصب کے انتخاب میں آپ کی رائے کی حیثیت بھی امانت ہے کہ آپ اپنی رائے دیکھ بھال کر دیں کہ کون اس کا اہل ہے۔ اگر آپ نے ذات، برادری، رشتہ داری کی بنا پر یا مفادات کے لالچ میں یا کسی دھونس کی وجہ سے کسی کے حق میں رائے دی تو یہ صریح خیانت ہے۔ حق رائے دہی ایک امانت ہے، اس امانت کا استعمال صحیح ہونا چاہیے۔ عام معنی میں بھی امانت کی حفاظت ضروری ہے کہ جو امانت کسی نے رکھوائی ہے اسے واپس لوٹانا آپ کی شرعی ذمہ داری ہے، لیکن یہاں یہ بات اجتماعی زندگی کے اہم حصولوں کی حیثیت سے آ رہی۔ دوسری بات یہ کہ جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے تو عدل کے ساتھ فیصلہ کیا جائے۔ پہلی ہدایت سیاسی نظام سے متعلق ہے کہ امیر المومنین یا سربراہ ریاست کا انتخاب اہلیت کی بنیاد پر ہو، جبکہ دوسری ہدایت عدلیہ کے استحکام کے بارے میں آ رہی ہے کہ وہاں بلا امتیاز ہر ایک کو عدل و انصاف میسر آئے۔ اور پھر یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقیناً یہ بہت اچھی نصیحتیں ہیں جو اللہ تمہیں کر رہا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ اس سے اگلی آیت میں آتا ہے، اے اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، یعنی کوئی قانون اللہ اور اس کے رسول کی منشا کے خلاف نہیں بنایا جا سکتا۔ اصولی طور پہ یہ بات پاکستان کے دستور میں بھی تسلیم کی گئی ہے کہ کوئی قانون سازی قرآن و سنت کے منافی نہیں کی جائے گی، لیکن اس کی تنفیذ اور تعمیل کی کوئی ضمانت موجود نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اسی آیت میں آتا ہے، اور اپنے میں سے اولو الامر کی بھی اطاعت کرو۔ اب یہاں پر یہ بات قابل غور ہے، توجہ طلب ہے کہ تین ہستیوں کا ذکر ہے، اللہ تعالی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولو الامر کی اطاعت، لیکن پہلے دو کے ساتھ اطیعوا کا لفظ آیا ہے جبکہ تیسرے کے لیے نہیں ہے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اطیعوا ایک مرتبہ آ جاتا اور اس کا اطلاق تینوں پر ہو جاتا، یعنی یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ واولی الامر منکم، یہ تینوں برابر ہو جاتا۔ دوسرا اسلوب یہ ہو سکتا تھا کہ اطیعوا تین مرتبہ آتا، کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اطیعوا اولی الامر منکم، لیکن قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے کہ اس نے جو اسلوب اختیار کیا ہے اطیعوا دو کے ساتھ ہے، تیسرے کے ساتھ نہیں ہے، جس سے اولو الامری کی اطاعت کا مرتبہ، اس کا سٹیٹس متعین ہو جاتا ہے۔ پہلی چیز یہ کہ اولو الامر تم ہی میں سے ہونے چاہیے، یعنی مسلمان ہو۔
غیر مسلم کی حکومت کو ذہناً تسلیم کرنا اللہ سے بغاوت ہے۔ پھر اس اسلوب سے یہ واضح ہو گیا کہ اولو الامر کی اطاعت، حاکم کی اطاعت مطلق، دائم اور غیر مشروط نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت مطلق، دائم، غیر مشروط، غیر محدود ہے، لیکن صاحب امر کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع ہوگی۔ وہ جو حکم بھی لائے گا اسے بتانا ہوگا کہ میں کتاب و سنت سے کیسے یہ رزلٹ نکال رہا ہوں۔ گویا کم از کم یہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ حکم کتاب اور سنت کے خلاف نہیں ہے۔ ایک مسلمان ریاست میں قانون سازی اسی بنیاد پر ہو سکتی ہے، لہذا اسلامی ریاست میں قانون ساز ادارہ کوئی بھی ہو، قانون سازی اسی شرط کے ساتھ کی جائے گی کہ کوئی قانون قرآن اور سنت سے متصادم نہ ہو۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں اختلاف رائے ہو جائے، اب کوئی جھگڑا پیش آ گیا، ایسی صورت میں پیدا ہو جائے کہ اولو الامر کہے کہ میں تو اسلام کے عین مطابق سمجھتا ہوں اس بات کو، لیکن دوسرے کے لوگ کہیں کہ نہیں یہ بات اسلام کے خلاف ہے، تو اب کیا کیا جائے گا؟ فرمایا فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اسے لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ یعنی ہر ایک کو اپنا موقف درست ثابت کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول سے، یعنی قرآن اور سنت سے دلیل لانی پڑے گی۔ میری پسند، میرا خیال، میرا نظریہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ استدلال کی بنیاد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی پر ہوگی۔ البتہ اس حکم میں ایک خلا چھوڑا گیا ہے جو ہر زمانے کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے پر ہوگا۔ وہ خلا یہ ہے کہ یہ فیصلہ کون کرے گا کہ فریقین میں سے کس کی رائے صحیح۔ بہرحال آج کے نظام میں یہ خلا ایک آزاد عدلیہ پر کرتی ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جب عرب میں اسلامی ریاست قائم ہوئی تھی تو اس طرح علیحدہ علیحدہ ریاستی ادارے ابھی واضح طور پر وجود میں نہیں آئے تھے، ان کی شناخت نہیں تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تو کوئی قاضی تھے ہی نہیں۔ سب سے پہلے حضرت عمر نے یہ عدلیہ کا شعبہ شروع کیا، پھر اس طرح رفتہ رفتہ یہ ریاستی ادارے پروان چڑھے اور جدید دور میں ان تنازعات کے حل کا ادارہ عدلیہ ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے اگر تم واقعتاً اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یہی طریقہ بہتر بھی ہے اور نتائج کے اعتبار سے بہت مفید ہے۔ اب یہ جو ہماری دو یہ آیات تھی، ان کی تھوڑی سی ہم اور ڈیٹیل ڈسکس کر لیتے ہیں۔ جو آخری دو آیات 58 اور 59 کے حوالے سے تھوڑا سا اس کے شان نزول میں کے حوالے سے اس طرح سے بھی آتا ہے۔ واقعہ میں ان شارٹ آپ کو بتاتی ہوں کہ بہت سے مفسرین کے نزدیک یہ آیت نمبر 58 جو ہے، یہ آیت حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ہے، جو خاندانی طور پہ خانہ کعبہ کے دربان اور کلید برادر چلے آ رہے تھے، نازل ہوئی۔ مکہ فتح ہونے کے بعد جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں تشریف لائے تو طواف وغیرہ کے بعد آپ نے حضرت عثمان بن طلحہ کو، جو صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمان ہو چکے تھے، طلب فرمایا۔ انہیں خانہ کعبہ کی چابیاں دے کر فرمایا یہ تمہاری چابیاں اور آج کا دن وفا اور نیکی کا دن ہے۔
अब ये सबब नुज़ूल अगरचे खास है, लेकिन इसका हुक्म जो है वो आम है, और इसके मुखातिब अवाम और हुकाम दोनों है। यानी अमानतें उन्हें पहुंचाओ जो अमानतों के अहल हों। और फिर ये इसमें हमारे पास जो अमानत के हवाले से मुख्तलिफ जो राय आती हैं, इसमें एक वो अमानत है जो किसी के पास रखवाई जाए, उसमें खयानत ना की जाए, जब मांगी जाए तो दे दी जाए। दूसरे इसमें जो चीज आती है ओहदे और मनासिब हैं, और इसमें अदलो इंसाफ का खास हुक्म दिया गया है, जैसा कि एक हदीस में है, हाकिम जब तक जुल्म ना करे अल्लाह उसके साथ होता है, और जब वो जुल्म का इर्तकाब शुरू कर देता है तो अल्लाह उसे उस अपने नफ्स के हवाले कर देता है। फिर इसमें हमारे पास जो मुख्तलिफ अहादीस से हमें ये बात पता चलती है, जो हमने अभी अतीउल्लाह और अतीउर रसूल वाली बात की, कि हदीस में आता है, ला ताअता लि मखलूकिन फी मासियतिल खालिक। इस हदीस को समझना बहुत जरूरी है कि मखलूक में से किसी की इताअत जायज नहीं है जिससे अल्लाह ताला की नाफरमानी लाजिम आती है, कोई भी वो मखलूक में से। फिर हदीस में आता है कि मासियत में इताअत नहीं, इताअत सिर्फ मारूफ में। और इस हवाले से अब यहाँ पर जो उलुल अमरी का लफ्ज आया है, इसके बारे में एक तो हाकिम की राय है, इसके अलावा उलमा और फुकाहा की भी राय। तो उलमा और फुका की इताअत इसलिए करनी होगी कि वो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात तो फरमुदात बयान करते हैं, उसके दीन की तरफ इरशाद और हिदायत और रहनुमाई का काम करते हैं, लेकिन उनकी इताअत भी सिर्फ उस वक्त तक की जाएगी जब तक कि अवाम को सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की बात बताएंगे। अगर वो इससे इनहराफ करेंगे तो अवाम के लिए उनकी इताअत भी जरूरी नहीं, बल्कि इनहराफ की सूरत में जानते बूझते उनकी इताअत करना सख्त मासियत और गुनाह है। फिर मैं आपको इसमें कुछ और पॉइंट्स इस हवाले से, अमानतों के हवाले से बताती चलूँ। वहाँ हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसमें अमानतदारी नहीं उसमें ईमान नहीं, जिस शख्स में मुआहदे की पाबंदी नहीं उसमें दीन नहीं। और खयानत निफाक की अलामत है। फिर इसके अलावा आता है कि एक हदीस में है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिस शख्स को आम मुसलमानों की कोई जिम्मेदारी सुपुर्द की गई हो, फिर उसने कोई ओहदा किसी शख्स को महज दोस्ती और ताल्लुक की मद में बगैर अहलियत मालूम किए हुए दे दिया, उस पर अल्लाह की लानत है, ना उसका फर्ज मकबूल है ना नफल, यहाँ तक कि वो जहन्नुम में दाखिल हो जाए। फिर हदीस में आता है, जब देखो कि कामों की जिम्मेदारी ऐसे लोगों के सुपुर्द कर दी गई है जो इस काम के अहल और काबिल नहीं, तो कयामत का इंतजार करो। फिर ये हदीस में आता है, मजलिस अमानतदारी के साथ होनी चाहिए, मतलब ये कि मजलिस में जो बात कही जाए वो इसी मजलिस की अमानत है, उस इनकी इजाजत के बगैर दूसरों से नकल करना और फैलाना जायज नहीं। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा।
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر ایک اور چیز جو حدیث میں آتی ہے کہ جس شخص سے کوئی مشورہ لیا جائے وہ امین ہے. اس سے مراد ہے کہ مشورہ وہی دے جو اس کے نزدیک مشورہ لینے والے کے حق میں مفید ہو. اگر جانتے ہوئے اس نے اس کے خلاف مشورہ دیا تو یہ بھی امانت میں خیانت ہے. پھر میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ مقدمات کے فیصلوں میں سب انسان برابر ہیں، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، دوست ہو یا دشمن، ہم وطن ہو، ہم رنگ ہو، ہم زبان ہو، غیر جو بھی ہو، سب سے تعلق الگ ہو کر حق اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ضروری ہے. پھر ہمارے پاس جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے حدیث کی روح سے بتایا کہ کسی بھی مخلوق کی ایسی اطاعت جائز نہیں ہے جس سے خالق کی نافرمانی لازم ہوتی ہو. پھر یہ چیز کہ جو آدمی عدل اور انصاف کو قائم رکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا اس کو قاضی بھی نہیں بننا چاہیے، کیونکہ عدل ایک امانت ہے جس کی حفاظت کمزور اور نااہل آدمی نہیں کر سکتا. چنانچہ جب حضرت ابو ذر نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ مجھے کسی جگہ کا حاکم مقرر کر دیں تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا، اے ابو ذر آپ ضعیف آدمی ہیں اور منصب ایک امانت ہے جس کی وجہ سے قیامت کے دن انتہائی ذلت اور رسوائی ہوگی سوائے اس شخص کے جس نے امانت کا حق پوری طرح ادا کیا ہو، وہ ذلت سے بچے گا. ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، تم جانتے ہو سب سے پہلے اللہ کے سائے کے نیچے کون ہوگا؟ انہوں نے جواب دیا، اللہ اور اس کے رسول کو ہی اس بات کا زیادہ علم ہے. تو آپ نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے سامنے جب حق آ جائے تو فوراً قبول کرتے ہیں اور جب ان سے سوال کیا جاتا ہے تو مال خرچ کرتے ہیں اور جب وہ فیصلہ کرتے ہیں تو عادلانہ کرتے ہیں جیسا کہ وہ اپنے لیے کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب